کا اختیار ہے، اور پھر اس میں آگے آیت میں بھی آ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی شخص نکاح میں مہر کا ذکر نہ کرے تو نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ منع کر دے بھائی مہر کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی نکاح کرنا ہے تو کر لو، سامنے والی پارٹی مان گئی کہ چلو بھائی کچھ بھی مہر مت دینا، تو پہلے سے ہی منع کر دیا تھا اور نکاح کیا، تو یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح مہر جو ہے نکاح کا رکن نہیں ہے، لہذا رکن نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح کے دو ارکان ہیں، ایجاب اور قبول گواہوں کی موجودگی میں۔ تو ایک نے ایجاب کیا، جیسے لڑکا کہے لڑکی سے سامنے بیٹھی ہو، دو گواہ موجود ہوں مرد ان کے سامنے کہ بھئی میں نے تم سے اتنے مہر کے عوض نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ یہاں مہر کا ذکر ہے، لیکن اگر وہ مہر کا ذکر بھی نہیں کرتا تو ایجاب اور قبول دو چیزیں پائی گئیں اور گواہوں کے سامنے، تو یہ نکاح بالکل صحیح ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر کا اگر کوئی ذکر نہیں کرتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کم مہر ذکر کرے گا تو خود بخود 2 درہم کی مقدار طے ہو جائے گا، زیادہ اپنی مرضی سے باہمی رضامندی سے لاکھوں روپے مہر مقرر کر دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر بالکل مہر ذکر ہی نہ کیا یا منع کر دیا تو مہر مثل لازم ہوتا ہے، یعنی لڑکی کے خاندان میں جو اتنی حسین اور اتنی عمر کی جتنی عمر کی یہ لڑکی ہے، اس کا جو مہر ہوتا ہے وہ خود بخود مقرر ہو جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے مہر مثل۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے مہر کا پختہ ہونا، مؤکد ہونا۔ مہر 2 وجوہات کی بنا پر مؤکد ہوتا ہے۔ مؤکد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، 50,000 روپے مہر مقرر کیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی کہ اس نے طلاق دے دی، تو اب یہ چونکہ مہر پختہ نہیں ہوا تھا لہٰذا نصف مہر لازم ہوگا، شوہر پر 25,000 روپے دینا لازم ہوگا۔ لیکن اگر پختہ ہو گیا تھا، پختہ 2 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے کہ یا تو خلوت صحیحہ ہو جائے زوجہ کے ساتھ یا شوہر کا انتقال ہو جائے، تو رخصتی کے بغیر بھی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے گا تو پھر پورا مہر لازم ہو جائے گا۔ لیکن نکاح ہوا اور خلوت صحیحہ ہو گئی، خلوت صحیحہ آپ کو بار بار سمجھایا ہے، ایک تو یہ کہ ازدواجی تعلق، جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو مہر پختہ ہو جاتا ہے، دوسرا خلوت صحیحہ کہ میاں بیوی کا ایسے مقام میں تنہا جمع ہو جانا کہ جہاں جسمانی تعلق قائم کرنے سے کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، نہ وہاں پر کوئی حصی رکاوٹ ہو کہ تیسرا کوئی شخص موجود ہے، نہ طبیعت کی رکاوٹ ہو کہ ایک شخص بیمار ہے، یہ جسمانی تعلق ہی قائم نہیں کر سکتا تو یہ بیماری رکاوٹ ہے، اور نہ کوئی شرعی رکاوٹ ہو کہ جیسے عورت جو ہے وہ مخصوص ایام میں ہے تو یہ شرعی رکاوٹ ہے، یا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے فرض تو یہ بھی شرعی رکاوٹ ہے کہ اس میں یہ تعلق قائم کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ایسے مقام پر جمع ہو جائیں کہ جہاں پر ازدواجی تعلق، جسمانی تعلق قائم کرنے میں ان تینوں میں سے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے خلوت صحیحہ، اور یہ بھی ازدواجی تعلق کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا ابھی تعلق قائم نہیں ہوا لیکن اس طرح سے یہ دونوں جمع ہو گئے تب بھی مہر مؤکد ہو جاتا ہے، یعنی پورا مہر دینا لازم ہوگا۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک خلوت صحیحہ سے مہر پختہ ہو جاتا ہے پھر اس میں کمی نہیں ہوتی، دوسرا شوہر کا انتقال ہو جائے اگرچہ رخصتی نہ ہوئی ہو تب بھی مہر مؤکد ہو جاتا ہے، اور رخصتی سے پہلے اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو نصف مہر دینا پڑتا ہے، تو یہ اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔